بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانی کا چٹانوں کی طرح سخت ہو جانا، علم لدنی کے تعجب خیز واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں۔ اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ دو دریا ملنے کی جگہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔ آپ نے اسی وقت ان سے ملاقات کرنے کی ٹھان لی۔ آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ مجھے کرنوں تک چلنا پڑے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اپنے ساتھ نمک چڑھی ہوئی ایک مچھلی لے لیں، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کو ساتھ لے کر چلے اور مجمع البحرین میں پہنچ گئے۔ وہاں نہر حیات تھی، وہیں دونوں لیٹ گئے۔ اس نہر کے پانی کے چھینٹے جب مچھلی پر پڑے تو مچھلی ہلنے جلنے لگی۔ آپ کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام تھے اور ان کی زنبیل میں یہ مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی نے سمندر کے اندر کود جانے کے لیے جس لگائی اور حضرت یوشع علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی پانی میں چلی گئی اور پانی میں سیدھا سوراخ ہوتا چلا گیا، جس طرح زمین میں سوراخ اور سرنگ بن جاتی ہے۔ ادھر ادھر پانی کھڑا ہو گیا اور وہ سوراخ بالکل کھلا ہوا رہا، پتھر کی طرح پانی میں چھید ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کچھ دیر کے لیے وہیں سو گئے۔ جب جاگے تو آپ کے ساتھی اس واقعے کا ذکر کرنا آپ سے بھول گئے اور آپ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ دن پورا ہونے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھی سے کھانا مانگا اور تکلیف بیان کی۔ اس وقت آپ کے ساتھی نے فرمایا کہ پتھر کے پاس جب ہم نے آرام کیا تھا وہیں اسی وقت مچھلی کو تو میں بھول گیا اور اس کے ذکر کو بھی شیطان نے بلا دیا، اور اس مچھلی نے تو سمندر سے عجیب طور پر اپنی راہ نکال لی، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کی تو تلاش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی اس طرح سے ابتدائے دنیا سے نہیں جمع سوائے اس مچھلی کے چلے جانے کی جگہ کے ارد گرد کے پانی کے یہ نشان مثل سوراخ زمین کے برابر موسیٰ علیہ السلام کے واپس پہنچنے تک باقی رہے۔ چنانچہ اپنے نشان قدم دیکھتے ہوئے دونوں واپس ہوئے۔ اسی پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے تعجب سے کہا، آپ کی سرزمین میں یہ سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو بلائی آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے جو علم ہے وہ آپ کو نہیں، اور آپ کو جو علم ہے وہ مجھے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اگر تم میرے ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کی بابت خبردار نہ کر دوں۔ اتنی باتیں طے کر کے دونوں ساتھ میں چلے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی تھی، انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے دونوں کو سوار کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام چپ چاپ کشتی کے تختے کلہاڑے سے توڑ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ کیا؟ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ
احسان کیا، بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کے تختے توڑنا شروع کر دیے جس سے تمام اہل کشتی ڈوب جائیں گے۔ آپ نے تو بڑا ہی ناخوشگوار کام کیا۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ خطا ہو گئی، بھولے سے پوچھ بیٹھا، معاف فرمائیے اور سختی نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واقعی یہ پہلی غلطی بھول سے تھی۔ فرماتے ہیں کشتی کے ایک تختے پر چڑیا آ بیٹھی اور سمندر میں چونچ ڈال کر پانی لے کر اڑ گئی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور تیرے علم میں اللہ نے اتنا ہی کم کیا ہے جتنا سمندر کے پانی سے اس چڑیا کی چونچ نے کم کیا ہے۔ اب کشتی کنارے لگی اور ساحل پر دونوں چلنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک بچے کا سر پکڑ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح مروڑ دیا کہ اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمانے لگے، بغیر کسی غلطی کے آپ نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، آپ نے بڑا ہی منکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے اسی لیے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ہماری نہیں نبھ سکتی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر میں کوئی سوال کر بیٹھوں تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ چنانچہ پھر دونوں ہمراہ چلے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ وہیں ایک دیوار دیکھی جو جھک گئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہاں آئے، ہم نے ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے مہمان نوازی کے خلاف کام کیا، آپ ان سے اجرت طلب کرتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا، اب میں تمہیں ان کاموں کی اصلیت بتا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تو ان دونوں کی اور بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا پہلی مرتبہ کا سوال بھولے سے تھا، دوسری مرتبہ بطور شرط کے تھا، تیسری بار کا سوال قصداً تھا جو علیحدگی کی وجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے انجام سے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا اور انہیں جو حکم ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس راز کا علم نہ تھا، اس لیے بظاہر اسے خلاف سمجھ کر انکار کرتے تھے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اصل معاملہ سمجھایا۔ فرمایا کہ کشتی کو عیبدار کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ اگر صحیح سالم ہوتی تو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو ظلماً چھین لیتا تھا، جب وہ اسے ٹوٹا پھوٹا دیکھے گا تو اسے چھوڑ دے گا۔ اگر یہ کشتی بالکل درست ہوتی تو یہ کشتی ان غریبوں کے ہاتھوں سے چھین لی جاتی، ان کی روزی کمانے کا یہی ایک ذریعہ تھا جو بالکل جاتا رہتا۔ بچے کو قتل کرنے میں پوشیدہ باطنی راز یہ تھا کہ اس کی جبلت میں کفر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بہت ممکن تھا کہ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے۔ اس کی پیدائش سے اس کے ماں باپ بہت خوش تھے اور اس کی ہلاکت سے وہ بہت غمگین ہوئے، حالانکہ اس کی زندگی ان کے لیے ہلاکت تھی۔ اور دیوار کو درست کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی دفن تھا اور یہ مال جس شخص کا تھا وہ ایک پرہیزگار شخص تھا، اور بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے مال اور اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ سامعین، مومن کے لیے اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سراسر بہتری اور عمدگی والے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔